بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حبش کی تپتی ہوئی خاک سے اڑ کر جن ذروں نے عرش کی بلندیوں پر اپنا آشیانہ بنایا تھا، ان میں ایک حبشی نژاد حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ غلامی کی زندگی نے ان کے دل کی خاکستر کو اس طرح روند ڈالا تھا کہ ایک بجھے ہوئے چراغ کی طرح ان کی زندگی کی ساری امنگوں نے دم توڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ زلف جانا کی جو خوشبو مدینے سے اڑ کر خطہ زمین میں دور دور تک پھیل گئی تھی، ایک دن انہیں بھی محسوس ہوئی جب کسی راہگیر نے ان سے کہا، تم نے کچھ سنا ہے؟ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے مدینہ میں ایک نئی پناہ گاہ کھلی ہے۔ رحمتوں کے پیکر میں آسمان سے کوئی عجیب و غریب انسان اترا ہے۔ دلوں کے کتنے ہی ویرانے ان کے قدم کی آہٹ سے آباد ہو گئے ہیں۔ مظلوموں، زیر دستوں اور مسکینوں کے لیے ان کی شفقتوں کی گود ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ ان کی پلکوں کے سائے میں ہر وقت کرم کا دریا لہراتا رہتا ہے۔ ان کی شاداب نگاہیں جلتے ہوئے زخموں کے لیے تسکین کا مرہم ہیں۔ ان کے ہونٹوں کا تبسم بجھی ہوئی خاکستر کے لیے زندگی کی بشارت ہے۔ جلدی کرو، امیدوں کے قافلے زمین کے کناروں سے سمٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تم بھی ان کی اڑائی ہوئی گرد میں شامل ہو جاؤ۔ اگر خوبی قسمت سے تم مدینے کے نخلستان میں پہنچ گئے تو تمہاری پامال زندگی جگمگا اٹھے گی۔ یہ خبر سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک اٹھیں اور انہوں نے عالم تحیر میں دریافت کیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اپنی سرشت کا کوئی نیا انسان ہو تو البتہ ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ آج کی بھری دنیا میں مظلوموں اور زیر دستوں کا کون حامی ہے؟ روئے زمین کے جو غم نصیب میٹھے بول کے لیے ترس گئے ہیں، بھلا انہیں شفقتوں کی گود میسر آ سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے تو بہت اچنبھے کی بات ہے۔ راہگیر نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو مدینہ اسی خطہ زمین پر واقع ہے، وہاں جا کر اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانی پیکر میں ضرور ہیں، لیکن وہ اس دنیا کا انسان نہیں معلوم ہوتے۔ ان کے وجود کا سر رشتہ کسی اور عالم سے ملتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں ایک ایسی آتش شوق بھڑک اٹھی جس نے ان کی ہستی کا صبر و قرار چھین لیا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، بے تاب آرزوؤں کی راتیں قیامت کی طرح دراز ہو گئیں۔ ویرانوں سے انس بڑھ گیا، آبادیوں سے وحشت ہونے لگی۔ یکا یک ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ملک شام کا کوئی تجارتی قافلہ مدینہ کے نخلستان سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی خوشی سے ان کا چہرہ کھل گیا، ان کی پیشانی سے بشاشت کا نور ٹپکنے لگا۔ وہ اضطراب شوق کی بے خودی میں اٹھے اور قافلے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے۔ کئی دن کے انتظار کے بعد ایک دن دور سے انہیں اڑتے ہوئے غبار کا طوفان نظر آیا۔ قافلے کی علامت دیکھ کر ان کی روح پر فرط و انبساط کے بادل چھا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلے میں شامل ہوتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ غم کا سارا بوجھ اتر گیا۔ شب و روز چلتے چلتے بالآخر ایک دن وہ حجاز کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک منزل پر قافلے کے لوگوں نے مدینے کے راستے کی نشاندہی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اب وہ اکیلے ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ جذبہ شوق کے علاوہ اب کوئی ان کا شریک سفر نہیں تھا۔ متواتر کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد انہیں کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے۔ ان کے دل نے بے ساختہ آواز دی، شاید یہی مدینے کا وہ نخلستان ہے جس کی گود میں مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ اور کچھ فاصلہ طے کیا تو مدینے کی پہاڑیاں چمکنے لگیں۔ چند قدم چل کر اب مدینے کی وہ آبادی نظر کے سامنے تھی جہاں پہنچنے کے لیے دل میں جذبہ شوق کا تلاطم برپا تھا۔ ایک وارفتہ حال دیوانے کی طرح جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے، گلی کوچوں میں لوگوں سے اپنی منزل مقصود کا پتہ پوچھنا شروع کیا۔ ان کی بے قراری دیکھ کر ایک صاحب انہیں مسجد نبوی کے سامنے تک پہنچا کر واپس ہو گئے۔ مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ مدینے کے مسکینوں کو اپنی آغوش رحمت میں لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ جمال و نور کی زیبائی خود آواز دے رہی تھی کہ آؤ، کعبہ مقصود یہاں ہے۔ جیسے ہی چہرہ انور پر نظر پڑی، دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ جذبہ شوق کی بے خودی میں آگے بڑھے اور قدموں پر سر رکھ دیا۔
آنکھوں کی راہ سے قلب و روح کا سارا غبار دھل گیا۔ روئے زمین کی روندی ہوئی ایک مشت خاک اب اس قدم کے نیچے آ گئی تھی جو کائنات کی سب سے باعزت جگ تھی۔ مدتوں کی ایک پیاسی روح چشمہ رحمت سے سیراب ہو چکنے کے بعد اسلام و ایمان کے سر رشتہ سے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گئی۔ اکرام و آسائش کے باغ فردوس میں پہنچ کر بالکل پہلی مرتبہ وہ روحانی مسرتوں کی ایک نئی زندگی سے روشناس ہوئے۔ اب عبداللہ اسود کسی راہ گزر کا سنگریزہ نہیں تھے، سینہ صدف میں پرورش پانے والے گوہر نایاب کی طرح محفوظ تھے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں نے انہیں اس طرح سینے سے لگا لیا کہ وہ اپنی پامال زندگی کا سارا غم بھول گئے۔ مسجد نبوی کا صحن ان کی ساری امیدوں کا آشیانہ بن گیا تھا۔ کونین کی نعمتوں کے مرکز میں ان کے لیے کس بات کی کمی تھی؟ ہر وقت عشق و عرفان کی سرمستی میں وہ نہال و مسرور رہا کرتے تھے۔ ایک دن شام کا خوشگوار موسم تھا، زلف عنبر کی خوشبو سے سارا مدینہ مہک اٹھا تھا، جلووں کی بکھری ہوئی چاندنی میں در و دیوار چمک رہے تھے۔ اسی عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آج ان کی حاضری کا انداز بالکل نرالا تھا، منہ کھول کر شاید کچھ کہنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے مچلتے ہوئے شوق کا عالم محسوس فرما لیا اور ارشاد فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ اچانک صبر و ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اور روتے بھی کہاں، آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس گیتی پر اشکوں کے گوہر کا شناسہ بھی کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین میں ان کی آنکھوں کا آنسو جذب کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو، رحمت و کرم کا آبگینہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں تمہارا معروضہ شوق سننے کے لیے ویسے ہی تیار ہوں، اپنا مدعا بیان کرو۔ اپنے دلگیر جذبات پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اپنے تمنا کا یوں اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی پناہ میں آ جانے کے بعد زندگی کی ساری آرزو پوری ہو گئی۔ آخرت کا بھی کوئی غم نہیں ہے کہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کا سہارا بہت کافی ہے۔ اب زندگی کی رفاقت کے لیے عہد شباب کی صرف ایک تمنا باقی رہ گئی ہے اور وہ ہے شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا لیکن کہیں بھی قبول نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ فام حبشی جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے، نہ کوئی کمائی ہے نہ دھمائی ہے، ایسے خانہ بدوش شخص کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے لگے رہنے کے علاوہ میرے پاس ہنر بھی کیا ہے کہ میں زندگی کے اسباب فراہم کروں؟ ساری کونین تو اسی سنگ در پر سمٹ آئی ہے، اب میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے کرم میں کیا نہیں ہے؟ قسمت کی یہ گرہ بھی کھل ہی جائے گی، بس ایک نگاہ کرم کی دیر ہے۔ کچھ اس دردناک عجز و نیاز کے ساتھ انہوں نے اپنی سرگزشتِ غم بیان کی کہ رحمت مجسم کو پیار آ گیا۔ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو آزردہ نہ کرو، تمہارے رشتہ نکاح کا میں ذمہ لیتا ہوں، جاؤ بنو کلب کے قبیلے کے سردار کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ فرط مسرت سے پھول کی طرح کھل گیا۔ وہ جانتے تھے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جان دے رہے ہیں وہ اپنی لڑکی دینے سے کیوں کر انکار کر سکیں گے۔ انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ عرب کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت سے ان کے عقد نکاح کے لیے نامزد کی گئی تھی۔ دوسرے دن وہ علل صبح خوشی کے ترنگ میں اٹھے اور سیدھے بنو کلب کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کامیابی کی نشاط میں ان کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کی خوشی کا لمحہ میسر آیا تھا۔ قبیلے کے سردار کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، سردار قبیلہ کے نام ان کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنتے ہی دلوں کی سرزمین ہل گئی، سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوڑتے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا کہ اے زہ نصیب، میرے آقا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا میری زندگی کے معراج ہوگی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم کرم میری طرف متوجہ ہو گئی۔
قاصد کو اعزاز کی مسند پر بیٹھایا اور خود گوش بر آواز بن کر کھڑے ہو گئے۔ گھر کی مستورات اور فرخندہ فال صاحبزادی بھی دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ انتہائی شوق انتظار کے عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سنایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی کے نام میرے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ سن کر سردار قبیلہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک عجیب کشمکش کی کیفیت میں غوطہ زن ہو گئے۔ ایک طرف آقائے کونین کا حکم تھا جو کسی بھی طرح سے ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اور دوسری طرف اپنی شہرہ افاق بیٹی کا مستقبل، جس سے نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی شش و پنج کے عالم میں وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خاموشی سے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اس لیے فوراً وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، شاید آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اس لیے اب میں واپس جا رہا ہوں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی اس کیفیت کا اظہار کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلے، سردار قبیلہ کی صاحبزادی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور ایک اضطراب انگیز کیفیت میں آواز دی، رسول عربی کے معزز قاصد واپس لوٹ آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا پیغام میرے نام ہے، میرے باپ کے نام نہیں ہے، آزردہ خاطر ہو کر نہ جاؤ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی قاصد کے قدم رک گئے، وہ واپس پلٹ آئے۔ اس کے بعد صاحبزادی اپنے باپ سے یوں مخاطب ہوئی، ابا جان آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دونوں جہان میں اس سے زیادہ معزز رشتہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں خیال فرماتے کہ کل محشر کی سرزمین پر سارے جہان کی لڑکیوں میں یہ فخر صرف آپ کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ اس کا رشتہ نکاح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرمایا تھا۔ اصل اعزاز وہاں کا ہے، یہاں کی جھوٹی عزت و شہرت میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے خاندان کے لیے رہتی دنیا تک برقرار رہنے والی یہ عزت کیا کم ہے کہ اللہ کے حبیب کی نگاہ انتخاب ہمارے گھر پر پڑی ہے۔ غلاموں کی بھری آبادی میں لڑکیوں کی کیا کمی تھی، لیکن یہ ہماری ہی قسمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازش بے پایاں کے ہم مستحق ہوئے ہیں۔ بیٹی کی یہ گفتگو سن کر باپ کے سوچنے کا انداز اس طرح یکلخت بدل گیا جیسے کوئی چونک کر کسی پرپیچ راستے سے واپس پلٹ آئے۔ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قاصد سے متوجہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دینا کہ فرمان عالی میرے سر آنکھوں پر ہے، وہ جب چاہیں میں عقد نکاح کی مہم سر انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسرتوں کے خمار میں جھومتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس لوٹے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی یہ بشارت سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے کے سردار نے رشتہ نکاح منظور کر لیا، اس کی بیٹی بھی حضور کے حکم کی تعمیل میں سربکف ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اب دیر کس بات کی ہے، جاؤ نکاح کا انتظام کرو، بازار سے ضروری سامان خرید لاؤ۔ سامان کی خریداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند درہم عنایت فرمائے اور وہ بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جس سے بھی ملاقات ہوتی اسے خوشی کی ترنگ میں یہ خبر سناتے ہوئے کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں سردار کی بیٹی سے میرا رشتہ نکاح طے فرما دیا ہے، نکاح کی مجلس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ بازار میں جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا، ایک منادی کی آواز کان میں گونجی، میدان جنگ سے اسلام نے اپنے جانثاروں کو آواز دی ہے، سرفروش مجاہدین کا لشکر تیار کھڑا ہے، کوثر کی شراب کے متوالوں چلو، خون سے بھیگی ہوئی سرزمین پر جنت کے اترنے کے دن آ گئے، خوش بختیوں کے میدان میں جو بھی سبقت لے جانا چاہتا ہے آگے بڑھے اور بے نقاب جلووں کا تماشا دیکھے۔ یہ آواز سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ چونک پڑے۔ انہوں نے سوچا کہ مومن کی ساری خوشی تو اسلام ہی کے دامن سے وابستہ ہے۔ دین کی عزت کا پرچم سلامت رہا تو زندگی میں مسرت و نشاط کی سینکڑوں شامیں آ سکتی ہیں، اور خدا نخواستہ اسلام ہی کا سورج گہن میں آ گیا تو شادی کے لمحات کو خون آلود ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟
یہ سوچ کر فوراً انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور جو پیسے وہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے لائے تھے ان سے سامان جنگ خرید لیا اور چپکے سے لشکر کے ساتھ ہو گئے، اس اندیشے سے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں واپس نہ کر دیں۔ انہوں نے اپنا سارا جسم کالے کمبل میں ڈھانپ لیا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور اس ڈر سے جب تک وہ میدان جنگ تک نہیں پہنچ گئے لشکر کے بیچ میں نہیں آئے، بلکہ کنارے کنارے چلتے رہے۔ اسلام کی زندگی کے لیے ذرا سرفروشی کا یہ اشتیاق تو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اس لیے چھپ رہے تھے کہ کوئی انہیں میدان جنگ کی طرف جانے سے نہ روک دے، اور آج کا نوجوان اس لیے سر چھپانے کی جگہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی اسے میدان جنگ کی طرف نہ کھینچ کر لے جائے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر دونوں طرف کی فوجیں صف آرا ہو گئیں۔ جب خوب گھمسان کا رن چھڑ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کالے کمبل میں لپٹا ہوا کوئی شخص بجلی کی طرح تلوار چلا رہا ہے، صرف اس کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، باقی سارا بدن چھپا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، ہاتھ کی گردش کا اندازہ بتا رہا ہے کہ یہ عبداللہ اسود ہیں، لیکن وہ یہاں کیسے؟ وہ تو مدینے میں نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ چند صحابہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی فتح مبین پر جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ شہیدوں اور زخمیوں کو الگ الگ کریں۔ چند شہدائے کرام کی لاشیں اکٹھی کی گئیں تو دیکھا گیا کہ حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر خون کی ایک سرخ لکیر پھیلی ہوئی ہے، آنکھیں بند تھیں اور پھول کی طرح چہرہ کھلا ہوا تھا۔ ان کی نعش جیسے ہی نظر کے سامنے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ اسود کے لیے جنت کو دلہن کی طرح سنوارا گیا ہے، حوران جنت انہیں اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے عالم جاوید کا دلہا بنا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔